سارس کی بات ختم ہوتے ہی کنگ کوبرا پیچھے سے آتا ہے اور وہ چیل کو ڈس لیتا ہے۔ اس طرح یہ آج اس کا ناشتہ ہو گیا۔ ایک پیڑ پہ ٹونی چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ اس کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ بچوں کو چھوڑ کے نہ جانے کے لیے بچوں کو انڈے سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے بہت زیادہ سارا کھانا اکٹھا کر رکھا تھا، لیکن اس کے بعد کھانا ختم ہونے والا تھا۔ تبھی وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، تو کھانا ختم ہونے والا ہے، اب تو مجھے کھانا ڈھونڈنے جانا ہی پڑے گا۔ میرے بچے تھوڑے سے بڑے تو ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی اڑ نہیں سکتے، انہیں کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ دل ہی دل میں ڈر گئی، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، بچوں تم لوگ تھوڑا دھیان سے رہنا، میں جاؤں گی اور کھانا لے کے ابھی آ جاؤں گی، اور تم لوگ ڈرنا مت۔ بچوں کو یہ بات کہہ کے وہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ ادھر ادھر گھومتے ہوئے وہ سوچتی ہے، دیر ہونے دو لیکن زیادہ کھانا لے کے گھر جاؤں گی اور کھانے کے لیے مجھے روز روز نکلنا نہیں پڑے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بہت زیادہ سارا کھانا اکٹھا کرنے لگی۔ ادھر ایک چیل جب سے ٹونی چڑیا کے بچے ہوئے تھے تبھی سے وہ ان بچوں پہ نظر رکھے ہوئے تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ کب ان کی ماں گھونسلہ چھوڑ کے باہر جائے گی اور یہ سارے بچوں کو کھا لے گا۔ ٹونی چڑیا کھانا ڈھونڈنے گئی تو چیل کے پاس موقع آ گیا اور وہ سوچنے لگا، آخر میں وہ دن آ ہی گیا، آج میرا سپنا پورا ہوگا۔ ٹونی چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا کے میرا دل آج بہت خوش ہوگا۔ ٹونی چڑیا جب بہت دیر بعد کھانا لے کے واپس آئی تبھی اس نے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ تو پورا خالی ہے، ایک بھی بچہ وہاں نہیں تھا۔ چلانے لگی اور کہنے لگی، میری بچیوں تم لوگ کہاں ہو؟ تم لوگ تو بہت چھوٹے ہو، کون لے گیا تم لوگوں کو؟ کہاں لے گیا تم لوگوں کو؟ تبھی وہ پیڑ پہ بیٹھے ہوئے چیل کو دیکھتی ہے۔ تبھی وہ چیل کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، او تم نے میرے بچوں کو کھا لیا، ایسا کام تم نے کیسے کیا؟ وہ لوگ تو بہت چھوٹے ہیں۔ ابے چپ کر، زیادہ بکواس مت کر، تیرے بچے لوگ ابھی تک ٹھیک ہی ہیں، لیکن تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو میں تیرے بچوں کو کھا جاؤں گا۔ کہاں پہ ہے میرے بچے لوگ؟ بتاؤ مجھے، میں تمہیں بتا رہی ہوں، بتاؤ کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ وہ لوگ میرے پاس ہی ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، اگر تم مجھے روز کھانا لا کے دو گی تو وہ لوگ ٹھیک رہیں گے۔ میں کھانا کیسے لاؤں گی تمہارے لیے؟ میں تو بہت چھوٹا پرندہ ہوں، تمہارے جیسے بڑے پرندے کا کھانا کیسے اکٹھا کروں گی؟ یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا، اگر بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر۔ یہ کہہ کے چیل وہاں سے اڑ جاتا ہے اور بیچاری ٹونی چڑیا بڑی دکھی ہو کر وہیں گھونسلے میں بیٹھ کے سوچنے لگی، اے اوپر والے، کیا ہو، میرے بچوں کا تم خیال کرو، اس کی حفاظت کرنا، مجھے کیسے بھی ہو اس چیل کے لیے کھانا اکٹھا کرنا ہی پڑے گا، میں کروں گی اور ضرور کروں گی۔ اگلے ہی دن ٹونی چڑیا چیل کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ پورا دن وہ ادھر ادھر گھومتی ہے اور جو بھی اسے کھانا ملتا ہے وہ چیل کو لا کے دیتی ہے۔ پورا دن محنت کرنے کے بعد، سارا دن کھانا ڈھونڈنے کے بعد، رات کو تھک ہار کر وہ اپنے گھونسلے میں جا کے سو جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں سے نہیں مل پاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ پریشان ہو کے سوچنے لگتی ہے، اتنے دن گزر گئے، اتنے دن سے میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اس بار جب میں چیل کے لیے کھانا لے کے جاؤں گی تو اسے ایک بات کہوں گی کہ بچوں کو دکھا دو۔ جب وہ چیل کے لیے کھانا لے کے وہاں پہنچی تب وہ چیل سے کہنے لگی، بہت دن ہو گئے ہیں، تمہارے کہنے پہ
میں تمہارے لیے کھانا لے کے آ رہی ہوں، جتنا کر سکتی ہوں کر رہی ہوں، بس اب ایک بار مجھے میرے بچوں سے ملا دو۔ ایسی باتیں تجھے کون بولنے کے لیے کہتا ہے؟ جو میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، نہیں تو تیرے بچوں کو کھا جاؤں گا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں مانگا، صرف ایک بار اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گے؟ تیرے بچے سب ٹھیک ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ابھی تمہارے دکھانے کا ٹائم نہیں آیا، ایسا کام کر رہی ہے، کرتی جا، اور جیسے میں کہتا ہوں وہی کرتی جا، تبھی جا کے بچوں کو دکھاؤں گا، تب تک وہ میرے پاس ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ چل 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 نکل جہاں سے، اب جاؤ۔ چیل کی بات سن کے ٹونی چڑیا وہاں سے چلی گئی، آنکھوں میں آنسو لے کے ٹونی چڑیا ندی کے کنارے بیٹھی تھی۔ کیا پتا اس جنم میں کیا میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں گی؟ کیا میں کیا کروں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ کہتی رہی اور روتی رہی۔ اچانک وہاں ایک سارس آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے، ٹونی چڑیا تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں جو مصیبت میں ہوں اس میں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ارے پھر بھی بولو نا، اگر کر سکوں گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارا من تو کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ سارس کی بات سن کر ٹونی چڑیا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد اس نے سارس کو ساری بات بتائی۔ ٹونی چڑیا کی باتیں سن کر سارس چونک گیا۔ ارے ارے تمہارے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے، ہمارے بچوں کو وہ کتنے دن پہلے ہی وہ نہ جانے کھا چکا ہوگا۔ میں نے بھی ایک دن اس چیل کے ساتھ ایسے ہی دھوکا کھایا تھا، میرے بچوں کو بھی وہ کھا گیا تھا۔ میں اتنا دکھی ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکا تھا اور اداس ہو کے یہاں سے چلا گیا تھا۔ لیکن تمہاری بات سے ایک تو پتا چلا کہ وہ چیل ابھی تک نہیں سدھرا۔ سارس کی بات سن کر چڑیا اور بھی رونے لگی۔ ابھی سارس اس کو ہمت رکھنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے، اداس مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہمیں لینا پڑے گا تاکہ وہ چیل کسی اور کا نقصان نہ کر سکے۔ وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بتاؤ کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ تم مجھے جو بولو گی میں وہی کروں گی، تم صرف مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں گی؟ ہم لوگ کنگ کوبرا کے پاس جائیں گے، پتا ہے وہ بہت خطرناک ہے، ہم لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر ابھی چلو دوست، میں اب نہیں برداشت کر سکتے، بچوں سے بلایا۔ کنگ کوبرا، او کنگ کوبرا، تمہاری مدد کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بہت مصیبت میں ہے، یہ مصیبت کے مارے ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اور تمہارے پاس آنے میں سے کوئی نہیں بچتا، لیکن ہم مصیبت کے مارے ہیں، ہماری مدد کرو، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تم ہمیں بچا لو۔ کیا ہوا ہے؟ ایسا کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ تم لوگ زندگی ہاتھ میں لے کے میرے پاس آئے ہو؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، اگر ضروری ہوا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ تبھی سارس نے ہر بات کوبرا کو کھل کے بتائی، ٹونی چڑیا نے بھی روتے ہوئے مدد مانگی۔ سارس اور ٹونی چڑیا کی سب باتیں سن کے کنگ کوبرا کو بھی رحم آ گیا اور وہ کہتا ہے، ہمارے علاقے میں رہتے ہوئے اس چیل کی اتنی ہمت، وہ معصوم پرندوں کو اتنا پریشان کر رہا ہے، میں اس کو سزا دوں گا، تم لوگ جیسے بھی ہو اس کو ادھر لے کے آؤ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو کیسے سزا دی جائے۔ کنگ کوبرا کی ساری باتیں سن کے سارس اور چڑیا نے ایک پلان بنایا، کیسے چیل کو اس ٹیلے کے اوپر لانا ہے۔ چڑیا نے کہا کہ چیل کو وہ کھانے کا لالچ دے کر اس ٹیلے پہ لا سکتی ہے اور اس کے بعد وہ چیل کے پاس جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ کھانا کہاں ہے؟ اپنے بچوں کو بچانا نہیں چاہتی ہے تو؟ نہیں چاہیے، کھانا لائی ہوں، آج بہت سارا کھانا ملا ہے اسی لیے لا نہیں سکی، میں تو چھوٹی پکشی ہوں نا، چلو میرے ساتھ دکھا دوں گی تمہیں، تم آرام سے کھا لینا۔ اچھا یہ بات ہے تو چل پھر۔ یہ سب کہہ کے
चिड़िया किंग कोबरा के गार तक चील को लेके पहुंचती है जो नदी के किनारे था। तभी सारस को वहां देख के चील कहता है, ये मेरा खाना है, लेकिन लगता हूँ मैं इसको पहचानता हूँ। ओह, पहचानते हो? हाँ, मुझे पता है। मेरे बच्चों को जिस तरह खा लिया उस तरह उसी के बच्चों को भी खा लिया, याद है ना तुम्हें? मतलब तो सब कुछ नहीं होगा, आज तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा, अब जाके मुझे सुकून मिलेगा। तुम हम लोगों को क्या खत्म करोगे? आज तुम्हारा ही आखिरी दिन है। उन लोगों की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर चील को डस लेती है और फौरन ही चील मर जाती है। हो जाता है किंग कोबरा का उस दिन का नाश्ता।